الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 35 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی اس باغ میں، اس جنت میں رہیں اور یہاں سے جتنا چاہیں بافراغت جہاں سے چاہیں کھائیں، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج آیت نمبر 35 پر بڑھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اس سے پیچھے دیکھیے، اس سے پیچھے کیا ہے کہ حضرت آدم کو بنایا گیا اور اس کے دوران فرشتوں نے ایک تبصرہ کیا حضرت آدم کی خلافت پر کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنانے پر، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، حضرت آدم کو زمین کی تمام چیزوں کے، تمام مخلوقات موجودات کے نام سکھائے، اور جب فرشتوں سے کہا گیا تو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے یہ دلیل پیش کرنا مقصود تھی کہ یہ جو میں نے خلیفہ بنایا ہے یہ زیادہ موضوع ہے، کیونکہ اس کو میں نے ان تمام چیزوں کا علم دیا ہے جو زمین کی بادشاہت، زمین کی خلافت کے لیے چیزیں چاہیے۔ اس کے بعد فرشتوں سے کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو، جو کہ تعظیم کی علامت ہے، یعنی اس چیز کی علامت ہے جس میں آپ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ جس کے آگے آپ سجدہ کرتے ہیں اس کو اپنے سے بڑا تسلیم کرتے ہیں۔ شیطان نے یہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت آدم کو یہ کہا گیا کہ آپ اور آپ کی بیوی اس باغ میں، اس جنت میں رہیں اور یہاں سے جو چاہیں کھائیں پئیں، لیکن ایک خاص درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اس درخت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے دو مشہور ترین قول یہ ہیں کہ پہلا تو یہ کہ یہ واقعی ایک درخت تھا جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور ایک اور رائے پیش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شجرۃ الخلد، یہ قرآن مجید میں بھی آگے جا کر یہ لفظ آیا ہے۔ شجرۃ الخلد کا مطلب ہے ہمیشگی کا درخت، یعنی یہ درخت ایسا ہے کہ جس کے کھانے سے انسان کو ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے، اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ شجرۃ الخلد سے مراد اصل میں یہ درخت جو ہے وہ ایک تعبیر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جنسی تعلقات کے لیے، کہ جن سے روکا گیا تھا، کیونکہ ہمیشگی جو ہے وہ جنسی تعلقات سے ہی حاصل ہوتی ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ ہمیشہ، انسان جو ہے، انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ بہرحال یہ دو تین اقوال ہیں، اس کا مطلب جو بھی ہو، اصل مقصد یہ ہے بتانا کہ حضرت آدم کو کسی چیز سے روکا گیا تھا، اور جس چیز سے بھی روکا گیا تھا آگے پتہ چلے گا کہ شیطان نے اصل میں ان کو اس ہدایت سے پھسلا دیا اور وہ نافرمانی کر بیٹھے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ فا کا مطلب پس، پھر، آخرکار، نتیجے کے طور پر۔ تو پھر ازلہ کا مطلب پھسلا دینا، زلہ کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا، اور ازلہ کا مطلب کہ کسی کو پھسلا دینا، جیسے کسی زمین پر پانی ہو اور آپ پھسل جائیں تو یہ وہ پھسل جانا۔ ہما یہ ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر کا تثنیہ ہے، جس طرح ہم نے کل تا ضمیر کا اور کا ضمیر کا تثنیہ دیکھا، اسی طرح یہ ہو ضمیر کا تثنیہ ہے۔ ہو کا مطلب وہ، اس کا، اسے، اور جب ہما آ جائے اس کا مطلب ہوگا وہ دونوں، یا ان دونوں کا، یا ان دونوں سے، اور اس کی جگہ اگر ہم آ جائے تو وہ ہوگا جمع۔ تو ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہو جمع لگانے کے لیے عام طور پہ آخر میں میم لگا دی جاتی ہے۔ ہو کا جمع ہم، تا کا جمع تم، کا جمع کم، انتا کا جمع انتم۔ اسی طرح تثنیہ لگانے کے لیے اس کے آخر میں میم کے بعد الف لگا دیا جاتا ہے۔ تثنیہ سے کیا مراد تھی؟ ہم نے کل دیکھا کہ تثنیہ سے مراد ہے دو لوگ، اس سے مراد سنگولر، ہو کا مطلب سنگولر۔ تثنیہ جب آئے گا ہما تو اس کا مطلب دو، اور ہم جب آئے گا اس کا مطلب جمع۔ تو یہاں پہ ہما ہے، تو فَأَزَلَّهُمَا، پس پھر پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو،
الشیطان، الف لام خاص کرنے کے لیے، بولنے اور سننے والے دونوں جانتے ہیں کہ کس شیطان کی بات ہو رہی ہے. اور شیطان تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. ان سے، ہا اس سے، یہ کسی مونس چیز کی طرف ریفر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے پھسلا دیا. کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد جنت ہے، یعنی جنت سے پھسلا دیا. اور ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ہدایت ہے جو پیچھے دی گئی تھی کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو اس ہدایت سے پھسلا دیا، یعنی پھسلا دیا، یعنی وہ پھسل گئے اس ہدایت سے. یا کچھ لوگوں کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جنت سے پھسلا دیا. بہرحال فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کو پھسلا دیا دونوں کو، انہا اس سے، یعنی اس ہدایت سے. فا پھر یا آخرکار، اخرجہ کا مطلب نکلوا دیا. خرجہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نکل گیا. خروج کرنا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس نے وہاں سے خروج کیا. اور اخرجہ یعنی اس نے نکلوا دیا، یعنی کس نے؟ شیطان نے. اخرجہ ہما، پھر وہی ضمیر، ہما کا مطلب دو لوگ، ان دونوں کو. مما میں پہلا لفظ ہے من کا مطلب سے، ما جو، کانا کا مطلب تھا. الف تثنیہ کی علامت ہم دیکھ چکے ہیں، جس طرح جمع کی علامتیں ہیں یا نون، واو نون اور واو الف، اسی طرح 3 تثنیہ کی علامتیں ہیں یا نون زیر کے ساتھ، الف نون اور الف. یہاں پر الف آیا ہے، یہ عام طور پر یہ ورب ہے تو اس کے اوپر یہ داخل ہوتا ہے اور اس کو دو کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی تثنیہ کے معنی. کانا کا مطلب وہ دونوں تھے، فی میں، ہی اس میں، فی ہی اس میں، کانا وہ دونوں تھے اس میں، ما کانا فی ہی جس میں وہ دونوں تھے، یعنی یہاں پہ جس کا مطلب لیں گے جس میں وہ دونوں تھے. مما کانا فی ہی جس میں وہ دونوں تھے اس سے، یعنی جس میں وہ دونوں تھے اس سے. اخرجہما اس نے، یعنی شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا، یعنی شیطان نے ان کو پھسلا دیا اس سے، یعنی اس ہدایت سے یا جنت سے. آخرکار اخرجہما ان کو نکلوا دیا، من اس سے، ما کانا جس میں وہ دونوں، فی ہی میں تھے، یعنی اس میں، فی ہی اس میں، کانا وہ دونوں اس میں تھے، ما کانا فی ہی جس میں وہ دونوں تھے، مما کانا فی ہی جس میں وہ دونوں تھے اس سے. فاخرجہما ان دونوں کو نکلوا دیا. اس کے بعد دیکھیے وا اور قلنا، قل وہی قول سے نکلا ہے، کہا، نا یہ ضمیر، ہم نے، ہم ہمارا ہمیں، یہ دیکھیے ہم ہمارا ہمیں فرسٹ پرسن کی ضمیر نا. قلنا ہم نے کہا، اہبتو، اہبت کا مطلب ہوتا ہے اترو، اور واو الف جمع کی علامت، یعنی ہم نے سب کو کہا کہ وہاں سے اترو. جب شیطان نے ان کو پھسلایا اور ان کو وہاں سے نکلوا دیا تو ہم نے کہا ان کو اہبتو کہ تم سب یہاں سے اترو. اب اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں واو الف جمع کی علامت ہے، تو جمع جو ہے وہ 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان ان تینوں کو کہا گیا. ایک رائے یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ ادھر حضرت آدم کی کوئی اولاد بھی ہو چکی تھی اور ان کی اولاد میں سے جو لوگ تھے ان سب کو کہا گیا. ایک رائے یہ ہے کہ اس میں حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان کے علاوہ جو جنات تھے یا شیطان کی جو نسل میں تھے ان کو کہا گیا. ایک رائے اس میں یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر جتنی اور مخلوقات موجود تھیں، جس میں جانور، چرند پرند سب تھے، بشمول شیطان کے، حضرت آدم، حضرت حوا، اور ان تمام کو کہا گیا کہ یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، اس باغ سے، اس جنت سے اتر جاؤ. اس کے علاوہ اس میں یہ ایکسپریشن بھی موجود ہے، کئی دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم جب
کبھی کسی ایک شخص سے بھی بات کر رہے ہیں اور غصے میں ہوں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ سب یہاں سے چلے جاؤ. 2 آدمیوں سے بھی بات کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. یہ عام طور پر گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص کو بھی کئی دفعہ غصے کی حالت میں مخاطب کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب یہاں سے دفع ہو جاؤ، سب یہاں سے نکل جاؤ. تو اس میں ایک غصے کا اظہار بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال اس کو ہم کل مزید تھوڑی سی اس پر بحث کریں گے آگے جانے سے پہلے. لیکن چاہے یہ تمام مخلوقات اس میں شامل تھیں، صرف حضرت آدم اور حضرت حوا تھے، یا صرف حضرت آدم اور حضرت حوا اور شیطان تھے، یا ان کی کوئی اولاد تھی، یا کون لوگ تھے، اس سے مدعا میں فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ تعالی اس کو مزید کل کنٹینیو کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.